السلام علیکم کاروباریوں، میں ہوں عرفان سائنس والا اور آج میرے ساتھ موجود ہیں معزز سائیکالوجی والا اور رانا زاہد ترکی والا. تو ان دونوں سے ملتے ہیں اور ان کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. معزز بھائی، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بزنس ٹاکس لاہور سینٹر میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر بہت شکریہ. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ سائیکالوجی والے کیسے بنے؟ عرفان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور یہ میرے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ بزنس ٹاکس میں یہاں پہ آ کے مجھے اپنے سائیکالوجی کے ایکسپیرینس کو شیئر کرنے کا موقع ملا ہے. تو سائیکالوجی کا جہاں تک تعلق ہے آپٹ کرنے کا، تو سب سے پہلے تو میں نے اپنے آپ کو ایکسپلور کیا تھا کہ میرا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. انجینئرنگ میں نے ڈپلومہ سیکنڈ ایئر کے اندر جو ہے نا کرتے ہوئے چھوڑ کے میں نے آپٹ کیا تھا سائیکالوجی کو، کیونکہ مجھے سائیکالوجی فیلڈ کے اندر ہیومن سروسز، بیسیکلی ہیومن بینگز کو ڈیل کرنا، ہیومن سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کر کے لوگوں کی ہیلپ کرنا، اس کے اندر مجھے بہت زیادہ انٹرسٹ تھا. اور اس چیز کو میں نے آپٹ کیا ہے اسی وجہ سے کہ مجھے خود اس چیز سے پلیجر فیل ہوتا ہے کہ کسی بھی پرسن کی پرابلم کو سالو کر کے، کسی کو گائیڈ کر کے جو پیس میں فیل کرتا ہوں وہ مجھے کسی اور فیلڈ میں نہیں ملتا. آج تک آپ نے کسی ایسے بندے کو ٹھیک کیا ہے جو دماغی طور پہ واقعی فارغ ہو؟ دیکھیں، ذہنی طور پہ جو بیمار لوگ ہوتے ہیں اس میں بھی بہت ساری ایک کلاسیفیکیشن ہے کہ ذہنی بیماریوں کی بھی کئی اقسام ہیں، اور اس میں آگے سیویرٹی لیول ہوتا ہے. تو سم ٹائم ہمیں ساتھ میں میڈیسن کی بھی ضرورت ہوتی ہے اگر سیویئر لیول کا کوئی پیشنٹ ہے. اگر تو وہ نارمل کاؤنسلنگ کے تھرو اور سائیکو تھراپی کے تھرو اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے تو سم ٹائم وہ اس سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ نے سر کسی کو ٹھیک کیا ہے؟ لیکن جو سیویئر لیول کے پیشنٹ ہوتے ہیں نا ہمارے پاس آتے ہیں، وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو کے نہیں جاتے، یہ ایک فیکٹ ہے. تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو کے گئے ہیں. ساتھ میں میڈیسن ان کی لانگ ٹرم چلتی رہتی ہے، وہ ایک طرح سے ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں ان کے اوپر. لیکن جو نارمل لیول کے ہوتے ہیں جن میں انزائٹی ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو کے کئی پیشنٹ گئے ہیں. آپ کے مطابق غصہ اچھی چیز ہے یا نقصان دہ چیز ہے، کیا ہے؟ دیکھیں، غصہ ایک ایموشن ہے جو کہ ہر انسان کے اندر بائی ڈیفالٹ موجود ہے، لیکن اس کا ایکسپریشن، اس کی جو صحیح جگہ ہے جہاں پہ ہونا چاہیے اگر تو وہاں پہ ہو تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اس کا جو ہے نا آپ کے اوپر حاوی ہو گیا ہے، مطلب آپ کا کنٹرول غصے کے اوپر نہیں ہے، بات بات پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ اتنے زیادہ اگریسو ہیں کہ دوسرے لوگوں کو افیکٹ ہو رہا ہے، آپ کی اپنی پرسنل لائف افیکٹ ہو رہی ہے، تو غصہ نقصان دہ ہے. اس کو بیسیکلی چینلائز کیا جا سکتا ہے، اس کو آپ انرجی کی فارم سمجھ سکتے ہیں. اس کو آپ اگر چینلائز کرنا سیکھ لیں تو یہ بری چیز نہیں ہے. سر ایک لائن میں غصہ کیا ہے؟ غصہ اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، ایک لائن میں سر غصہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. غصہ ایک انسان کا ایسا ایموشن ہے جو انسان کو کسی ایک مقام تک پہنچا بھی سکتا ہے اور کسی مقام سے گرا بھی سکتا ہے. اگر آپ کا کنٹرول ہے تو یہ آپ کو بنا جائے گا، اگر نہیں ہے تو آپ کو ایک بڑے سے مقام سے بھی گرا دے گا. جس طرح ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں غم کیا ہے، ہم غم کو ڈیفائن کرتے ہیں اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی کے درمیان فرق کا نام غم ہے. اب جتنا فرق بڑھتا جائے گا اتنا غم بڑھتا جائے گا. تو غصے کو بھی اسی طریقے سے آپ جس طرح رات بھی کل بھی آپ نے ایگزامپل دی کہ آگ کو سمجھ لیں کہ اگر آگ آپ کے کنٹرول میں ہے تو وہ آپ کو فائدہ دے گی، لیکن آگ نے اگر آپ کو کنٹرول میں کر لیا ہے تو آپ کو جلا بلا دے گی. یہی چیز ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کچھ ایسی ہی چیز ہے. اچھا سر یہ بتائیں، لوگوں کی آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں سائیکالوجی کے حوالے سے کچھ؟ جی بالکل. کہاں پہ سر آپ اس ٹائم ٹریننگ دیتے ہیں، کرتے ہیں؟ کراچی میں برین اینڈ مائنڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے نام سے ہمارا DHA فیز 1 میں کلینک ہے.
وہاں پہ میں سروسز دے رہا ہوں سائیکو تھراپی کاؤنسلنگ اور اس میں سائیکولوجیکل اسیسمنٹ آئی کیو اسیسمنٹ یہ تمام سروسز ہم وہاں پہ موسٹلی لوگ سائیکولوجی کے پیشنٹ کیوں ہوتے ہیں, مینٹلی طور پہ بیمار کیوں ہوتے ہیں, زیادہ دیکھنے میں کیوں ہے, کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ سائیکولوجیکل ایشوز کی بہت ساری وجوہات ہیں. میجر جو آپ نے شیئر کل بھی کی تھی اور آپ بتا رہے تھے کہ سر زیادہ تر لوگ اس وجہ سے سائیکولوجی کا پرابلم ہے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل کے تھرو آپ کو سمجھاؤں گا کہ جیسا ایک بیج ہوتا ہے نا, ایک سیڈ ہوتا ہے, وہ کسی بھی ایسی جگہ پہ پڑا رہے جہاں پہ اس کو اس کا موزوں انوائرمنٹ نہیں مل رہا تو وہ گرو کبھی بھی نہیں کرے گا, وہ وہیں پڑا رہے گا. اسی طرح سے سم ٹائم ہمارے جینز کے اندر وہ چیز موجود ہوتی ہے, جب تک انوائرمنٹ ایسا نہ ہو, کوئی ایسی سچویشن نہ ہو, کوئی اسٹریسر لائف میں نہ آئے تو وہ بیماری سامنے سائیکولوجیکل نہیں آتی, وہ رہتی ہے جینز کے اندر ہی. ایون وہ نسل در نسل بھی چلتی رہتی ہے, آگے کسی جنریشن میں جا کے وہ ٹریگر کر سکتی ہے اور وہ سامنے آ سکتی ہے. تو ابھی کرنٹلی اگر دیکھا جائے تو اس میں جو زیادہ تر وجوہات ہیں وہ انوائرمنٹل ہیں, لائک سوشو اکنامک کی وجوہات ہو سکتی ہیں. جی سر, یہی میں سننا چاہ رہا تھا, مطلب غربت بالکل ٹھیک ہے. غربت جو ہے نا یہ بندے کو پاگل کر دیتی ہے, حقیقی بات ہے. جس گھر وہ کہنے ایویں نہیں مثال بنی جن نے گردانے ہم کمرے ہی سیانے, یہ فیکٹ ہے. تو اسی مشن کو ہی لے کے ہم آگے بڑھے ہیں, جس طرح آپ تشریف لائے بزنس ٹاکس لاہور سینٹر میں. ہمارا یہی کہنا ہوتا ہے, آؤ غربت مٹاؤ, کاروبار کرو, خوشحال ہو جاؤ. ہیلپ کی ضرورت ہے, ہم حاضر ہیں, ہماری ٹیم موجود ہے, رضوان فیکٹری والا صاحب موجود ہیں, آئیں سیکھیں اور کمائیں. اچھا سر, تو اگر کوئی غربت کے حوالے سے پریشان ہو, کیا آپ اس کو بھی فیکٹری وغیرہ کی ٹریننگ اور مشورے دے سکتے ہیں؟ بالکل. ہم جیسے کہ کیریئر کاؤنسلنگ اور اس کے علاوہ اسکول ایجوکیشن میں اگر کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہم ان کو بھی گائیڈ کرتے ہیں, ڈائریکشن دیتے ہیں کہ آپ اس فیلڈ میں جائیں, یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اس بچے کا, اس پرسن کا پوٹینشیل دیکھ کے ہم اس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہم آگے بزنس میں بھی ان لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ آپ جاب کے لیے نہیں بنے, آپ بزنس کے لیے اگر بنے ہیں, کیونکہ ہر پرسن کی پرسنالٹی ویری کرتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بزنس کے لیے پیدا ہوئے ہیں, بائی برتھ ان کے اندر جینز کے اندر وہ چیز ہے کہ وہ بزنس مین ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بائی برتھ ہی جاب کرنے والی ان کی نیچر ہے, وہ تھوڑی سپریسو پرسنالٹی کے ساتھ ہوتے ہیں, تو ان کو جاب کے لیے ریکمینڈ کیا جا سکتا ہے. تو یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو انشاءاللہ میں بزنس کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس اور اس کے حوالے سے مکمل گائیڈنس جتنی ہو سکی میں اپنے اینڈ سے ضرور دوں گا. جی ڈاکٹر صاحب, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے کہ آپ ایک تو سائیکولوجسٹ ہیں, مطلب لوگوں کو جو ذہنی طور پہ بیمار ہیں ان کو ٹھیک کرتے ہیں. پاکستان میں پہلے تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے نا, ذہن بھی بیمار ہو سکتا ہے, کیونکہ مانتے ہیں سر میں درد ہو گیا ہے, پاؤں میں درد ہو گیا ہے, فلاں مسئلہ ہو گیا, لیکن ذہن بیمار ہو گیا, کوئی مانتا ہی نہیں. برین کو بھی ایشو ہو سکتا ہے, کوئی مانتا ہی نہیں. لیکن آپ باقاعدہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. پھر اسپیشلائزیشن آپ کسی چیز میں ہے کہ لوگوں کو دیکھ کے پڑھ کے آپ بتاؤ کہ آپ یہ کرو. ساڈے کول بھی یہی سین ہے, بہت سے لوگ آتے ہیں مشورہ, کچھ لوگوں کو مشورہ یہی دیتے ہیں بھائی تو لی کاروبار کے نیڑے نہیں لگنا, تو نوکری کر, جڑا کے پاس سے لگ گیا رہو. ہاں کچھ ہوتے ہیں جن کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں بھائی رک جاؤ, آپ بزنس کرو. وہ بندے کو دیکھ کے, اس کی باڈی لینگویج کو دیکھ کے, اس کا پریویس ایکسپیرینس کے دیکھ کے, اس کی ڈیڈیکیشن کو دیکھ کے, اس کی ہارڈ ورکنگ کو دیکھ, بہت سی چیزیں دیکھ کے جج کر کے. ہمارے پاس ابھی کوئی میجک نہیں ہے کہ ہم دیکھ لیں, ہمیں نہیں پتا کوئی ان نون پرسن آتا ہے, اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ ایکسپیرینس کیا ہے, اس کے پاس انویسٹمنٹ کتنی ہے, وہ مطلب کچھ نہیں پتا ہوتا ہے. لیکن پہلے پوری اس کی ہسٹری سن کے اس کے بعد اس کو گائیڈ دیا جاتا ہے. امید ہے کہ آپ بھی اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ اور بڑھ چڑھ کے تعاون کریں گے. جی سر. بالکل جی, بالکل عرفان صاحب, انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. اور جس طرح سے میں آلریڈی لوگوں کو گائیڈ کر بھی رہا ہوں, اور انشاءاللہ اب مزید جو ہے اس ڈومین میں لوگوں کو میں آپ لوگوں کے لیے ایک میسج دینا چاہوں گا آخر میں, وہ یہی ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص کاروبار کرنا چاہے
कर सकता है। मैंने सर इधर पाकिस्तान में गली गली घाट घाट का पानी पिया है, एक चीज जो कंक्लूड किया वो ये है कि टैलेंट की कमी कोई नहीं, बड़े बड़े गुरु बंदे बैठे हुए हैं, लेकिन वो गुरु को और फन को ऐसे जकड़ा हुआ है। हमारी ख्वाहिश है, कोशिश है, इस सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करें, अपने टैलेंट को लोगों उजागर करें। जैसे छुपे रुस्तम साइकोलॉजिस्ट है, बहुत कुछ आपसे सर सीखने को मिला, बहुत कुछ आपसे सीखा है। छुपे रुस्तम है, इनको इस तरह के हीरो को लेके आए ऊपर, तराशें, ताकि लोगों का भला कर सकें। अगर आप में से कोई भी शख्स राब्ता करना चाहे, डॉक्टर साहब की रहनुमाई लेना चाहे, या किसी भी तरीके से आप परेशान हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स आपको साइकोलॉजिकल हो गए हैं, तो आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। सर अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। जी बिल्कुल, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है जिसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं 0312 307 1718। जी आप इस नंबर पे राब्ता करके खूब इनका भी सर खाएं और अपना सर हल्का करें। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान इरफान साइंस वालों को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।